نعرہ حیدریہ حیدریہ۔ یہ ضروری تو نہیں محسن کے آگ سے انسان جلے، یہ ضروری تو نہیں محسن کہ آگ سے انسان جلے، بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے۔ عالی جناب شار آل عبا زینت بزم شعراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب آپ ملتان۔ جی مہربانی تھوڑا بہت شکریہ ہے، چک لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں، کائنات کا اللہ شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے، برادرم طاہر عباس صاحب، گوہر بھائی، پپو شاہ جی اور وہ تمام احباب جو اس سزائی کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کو عزت عطا فرمائے۔ طاہر بھائی کے دادا دادی مرحوم مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ تھک نہ گئی ہوں ایک بار مل کے ان کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن کذالک اللہ ربی و ربنا۔ کائنات کا اللہ، یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ ضرور آمین کہنا اگر تھک نہ گئے ہو، تھک تو گئے ہو نہ والی کوئی بات نہیں، میرے اللہ اس ذکر کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ درود بلند آواز کے ساتھ۔ عالی مرتبت برادر محترم جناب جاوید اجمل کاظمی صاحب، شانی میاں، بابا محسن شاہ جی اور وہ تمام احباب جن کی دعائیں میری ذمہ ہیں، مالک سب کو عزت عطا فرمائے۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، تو آڈے تے 15 منٹ سن لو، 20 منٹ سن لو، 25 سن لو، میں کو 7 بجے آگے آتے میری کو 7:51 ہے بانیاں نال، انہوں دی سوئے بھی میں آخر تی پڑھنا ہے تو سا میری اخیر کر کے رہنی۔ چلو، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ بہت مہربانی ہے یار، تھوڑا بہت شکریہ یار، سیال کو ڈالے ہوں۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں۔ جڑا حکم بانیہ میں نے کیتا ہے بڑی اوکھی جی نظم ہے، تھوڑا جہاں اور بنا لو تاکہ میں نظم پڑھ لوں۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، شادی مرگ ہے مجھ پر، میں مرا جاتا ہوں۔ جی مرشد، جی سیال کو ڈالے ہوں، وہ آخری بندہ اگر کھاتا علی کا ہے تو بولے حیدری۔ جی وہ پہ سلام ہے تھوڑی بڑی مہربانی یار، اس ٹائم تو سین سن لیا، سلام ہے تھوڑے کیا کہنے، قرآن گواہ تھوڑے کیا کہنے۔ کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں، کھرا جاتا ہوں، میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں۔ قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے، شادی مرگ ہے مجھ پر، کس سے شادی مرگ کی داد مانگوں، کوئی تو بولو یار۔ شادی مرگ ہے مجھ پر، میں مرا جاتا ہوں۔ شہر تھا نبی کا، گھر تھا علی کا،
बतूल के आंगन में मदीने की जमीन पे दो आसमान आमने सामने बैठे थे। ईमानदार दसी तेन गल समझ नहीं आई। आइए तो फिर बोल हम जरूर तरला ही करना जाकर ने फिर तो सब बोलना ये की गल हुई। जाकर कला भी आ ही जाता है की होया ना होने बंदे तो फिर नहीं बोलीदा। एक गल है भी जाकर 6-7 20-25 बंदे हो ही बोलना है। कला जाकर भी आ ही जाता यार। गल समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? हाँ तुसा रिवाज ही पा सटे भी जाकर नूं सुनना ही तो जो अपनी वैगन हो कुरान का नाम मनो। हाँ हाँ आहो की करिए किथे मरीए असी मस्कीन बंदे किथों वैगन ले आइए। मैं कह रहा हूं मदीने की जमीन थी, घर था अली का, आंगन था बतूल का, घर की जमीन में दो आसमान आमने सामने तशरीफ फरमा थे। अली बता रहा था मैं कब से अली हूं, बतूल कह रही थी मैं कितनी बतूल। मेरा पुत्र हुसैन का वास्ता जे दिल मन्ने तो यार जरूर बोलिया जे, दिल ना मन्ने तो ना बोलिया जे। बोलिया भी ता करो जे दिल मन्ने, रोया भी ता करो जे रोवन आवे। जे अख मन्ने ते रोना शुरू ही हंजुआं तो आंदा। कुरान का वास्ता जे जेड़ा बंदा उठ के पिटन लग जाता है तो रोंदा नहीं, उन्होंने कदे फड़ के पूछया भी करो मैं तेन की होया। हाँ आंसू गिरिया शुरू ही आंसू से होता है। बाबा मैं गलत नहीं कहता पिया। 14 तरीके मासूम ने लिखे हैं गिरिए के, जिसमें पहला तरीका ये है कि जो हमारे गम में रोएगा उसकी आंख से आंसू टपकेगा। खुदा रहा जो बंदा ईंट मार रहा है अपने आप को, जो बंदा पीट रहा है, कभी उससे पूछो तो सही तू रो क्यों नहीं रहा? गाजी का वास्ता नाराज हो गए हो, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे सुनो। दो आसमान आमने सामने बैठे थे। अली बता रहे थे मैं कब से अली हूं, बतूल कह रही थी मैं कितनी बतूल हूं। जेड़े रिंजो गए हो तू थोड़ा तो अपना मिजाज है, कोई फर्क नहीं पैना इस गल नाल। जेड़े 15-20 बंदे बोलो मैं 20-25 मिनट पढ़ के चला ही जाऊंगा, राजी रहूंगा थोड़े ते। अली बता रहे थे मैं कब से अली हूं, बतूल फरमा रही थी मैं कितनी बतूल हूं। बातें करते 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 एक बहुत बड़ा नाज वाला फख्र वाला मुफाखरा है। मेरे एक चांद ने मुझे आते हुए बिल्कुल लाड से कहा है, उसका एक ही जुमला सुना रहा हूं। उधार करो जिंदगी ने वफा की, अल्लाह करेगा 20 मई को जरूर आऊंगा अली शाह के पास, तो इंशाअल्लाह हुक्म करोगे तो ये मुफाखरा तो मैं सुना दूंगा। 20 मई तक जिया तो जरूर सुनाऊंगा, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। लंबी बात है, वफा की जिंदगी ने तो जरूर सुनाऊंगा। बातें करते 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 अचानक अली के लबों से निकल गया, बतूल अब मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में, आप क्या नहीं जानती। क्या ये छोटी बात है, क्या ये थोड़ी बात है कि अल्लाह की इस कायनात में ना कोई मुझसे पहले अल्लाह के घर आया। शाबाश शाबाश शाबाश, नस्ल जीवन तुहाडियां, पुत्र जीवन तुहाडे, करोड़ों वारी सलाम है उन्हें बंदे जिहड़े इस गल ते बोले हो। आखिरी हथ भी मेरा सलाम है, ओ पुत्र जीवे तेरा। हाय नरी अली आपकी क्या बात है बेटा जी, आप मेरा कल हैं, आप मेरा मुस्तकबिल हैं। हुसैन की कसम है, तुम जो स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म बैठे हुए तुम ही मेरा मुस्तकबिल हो मेरे जान। बतूल क्या ये छोटी बात है? अल्लाह की इस कायनात में ना कोई मुझसे पहले अल्लाह के घर आया, ना कोई मेरे बाद अल्लाह के घर आएगा। बाबा जावेद साजे बंदा कुरान से हाथ रखा है भी शौकत नहीं बोलना तो उधर मेरी गल ही नहीं। जरा बंदा मैंने सुनना आया, बंदा सुन नहीं आया, उधर मेरी गल है, वो हाथ रखे दिल ते दिल बोले ते बोली, वरना मैं आज तो बाद सियालकोट नौकरी ना करा। जिक्र हुसैन की कसम है, इधर अली ने का बतूल अल्लाह की इस कायनात में ना कोई मुझसे पहले काबे में आया, ना कोई मेरे बाद काबे में आएगा। बतूल ने दोनों हाथ अली के कंधों पर रख के आहिस्ता से कहा, या अली महसूस न कीजिएगा, आप अल्लाह के घर आए जरूर है, आए मेरी वजह से।
کو زندگی دے، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے۔ پڑھا لکھا چہرہ جب بولتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور زندگی ہوئے تیری۔ سلام ہے آپ کو یا علی، آپ اللہ کے گھر آئے ضرور ہیں، آئے میری وجہ سے۔ لما سیدہ، کیوں بطول؟ آپ کی وجہ سے کیوں؟ یا علی، اللہ نے قانون نہیں بنایا مرد عورت کا حاکم ہے؟ ہاں بطول بنایا۔ یا علی، اس حق کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا۔ اللہ جانتا تھا کسی نہ کسی دن علی اور بطول آپس میں بیٹھ کے ناز کریں گے، فخر کریں گے، مفاخرہ ہوگا۔ اگر مفاخرے میں گفتگو کرتے 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 بطول کے منہ سے نکل گیا میں نبی کے گھر آئی ہوں، میں اکیلی ہوں جو نبی کے گھر میں آئی ہے، تو علی کو چپ نہ ہونا پڑے۔ علی کہہ دے تو نبی کے گھر میں آئی، میں جلی کے گھر میں آیا، تو نبی کے گھر میں آئی، میں جلی کے گھر میں آیا۔ مسلمانوں، جتنی گالیاں تمہارے پاس ہوں میرے سینے میں اتارتا ہوں، میں اپنے عقیدے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پہلے بھی میں ایک جوان بھائی دے چکا ہوں، ممبر پہ اپنا عقیدہ کھلے لفظوں میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ معیار میں نے نہیں بنایا، یہ معیار بطول نے بنایا۔ محمد کی بیٹی کا شوہر وہ ہو سکتا ہے جو دنیا میں آتے ہوئے کعبے میں اترا ہو، یا محمد کی بیٹی ایک مان لو یا زمین پہ کعبے چار بنا لو۔ نہیں سمجھ رہے انہیں کیوں سنے میں تو پڑھنا کی تھا کسی کا ہاتھ اونچے حیدری۔ جی بھائی جان، جی کاظمی صاحب جی گوہر، ہاتھ اونچے 12 علی بیٹھے ہو، حیدری۔ یاد تم دلاؤ گے علی شاہ مجھے، میں 20 مئی تک جیا تو یاد تم دلاؤ گے مجھے، مفاخرہ سنا۔ یا محمد کی بیٹی ایک مان لو، یا زمین پہ حوصلہ ہے۔ اللہ 1000 سال زندگی دے حبیب رضا کو، کیسی خوبصورت گفتگو کر رہا تھا، کیا خوبصورت قصیدے کی تمہید باندھی ہے اس نے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ یہ باتیں کرتے 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 اچانک ایک بات بطول اور علی کے منہ سے نکل گئی، حوصلہ ہے، فضائل سنو گے علی و بطول کا، آ گئی میرے لبوں پہ، کرتا جاؤں۔ باتیں کرتے کرتے نہیں فرماتے بطول اب یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں، خمرت آدم بین الماء والطین، یہ جو آدم کو مٹی اور پانی میں ملانے والا ہے نا، یہ اللہ نہیں، یہ میں ہوں۔ مولانا یہی ترجمہ بنتا، خمرت آدم، میں خمیر کر رہا تھا آدم کو، ہاں میرے بزرگ، بین الماء والطین، مٹی اور پانی میں خمیر میں کر رہا تھا۔ امام حسین بادشاہ کے دیے ہوئے رزق کی قسم ہے شانی شاہ، تیرے اس پنڈال کا ایک بندہ بھی چپ کر گیا، شوکت رضا قلم ہی توڑ کے چلا جائے گا، فائدہ ہی کیا سیال کوٹ آنے کا اور 6 گھنٹے بیٹھنے کا اگر مجھے میرے لفظ کی قیمت نہ ملی۔ دونوں ہاتھ باندھ کے محمد کی بیٹی نے کہا یا علی، یہ جو اللہ نے اپنے لیے ضمیر استعمال کی ہے قرآن میں، یہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی؟ علی فرماتے مذکر کی، ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری کی ساری زمین لیے ضمیر استعمال کی ہے مذکر کی، حوا مؤنث ہے، اللہ کا تو پردہ بنتا ہے۔ یا علی تیری ولایت کی قسم ہے، جس وقت تو آدم بنا رہا تھا میں ہوا بنا رہی تھا۔ کون ذرا نہیں بولے اور سوچے ضرور یار، نہیں میں اس وجہ تو نہیں بولے، میں شوکر میری محنت نہیں پڑتا۔ پتر میرے نام علی مولا علی مولا
تیرا سال ہو گیا سن بند ہو گئے کیا خیال ہے بس نہ کریں اچھا دیکھ لو میں چار مصرے اوکھے پڑھ دینے نے تے جے تسا نہ بولے تے تسی میرے بزرگ ہو تے میں تہاڈی اولاد دی جگہ تہاڈی میری لڑائی بن جانی ہے اور کسی نال میری گل ہی نہیں جے آؤ پھر جے جے تے سنو امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے جب نہیں پتا شاعری دا ہوتے تو معذرت امکان کی ہر ایک گلی ہے بطول سے خود رسم بندگی کی چلی ہے بطول سے میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوں اب حوالہ مانگو کھڑے ہو جاؤ اب حوالہ نہ دوں یہی گولی مار دینا ممبر چھوڑوں بھائی جاوید کیوں بیٹھوں گا چائے پیوں گا آ جاؤ حوالہ نہ دوں قبر تک معافی نہ کرنا ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہے فاطمہ ہی باپ کی تخلیق کا سبب جتنا علی بھی ہے نا علی ہے بطول سے شامہ دے نہ کرو تے خالی نہ جاؤ امکان کا شعور تو حیدر سے مانگنا اور اگر رزق چاہیے تو کلندر سے مانگنا بولو بیٹا جی بولو میرے ساتھ جوانی سلامت سدا سکھی رہو بانیان کا پورا کر کے آج کی گفتگو تمام کر دوں گا کربلا کرب و بلا کا علاج ہے شیعہ ناراض نہ ہونا قرآن دا واسطہ جے ذاکرین اوک سو کچھو کٹ دے غازی دا واسطہ ساڑی مدد کرو تو ان پاکان دا واسطہ جے میں اپنی ذات واسطے نہیں گندہ پہ اسی اوکھی گل کرنے والے بندے کی کریے قرآن گواہ ہے میں اپنی پوری ذاکری زندگی دے جتنا آنکھیں ہیں نا وہ دادا بھی نہیں پڑھیا تے سے ڈر تو نہیں پڑھیا بھی بندے اوکھی گل سن دے نہیں چوپ کر جاندے نے اپنے آپ نو گڈی چ بیٹھ کے سناوندا رہنا اپنے آپ نو کہندا رہنا شوقہ صاحب جوندے رہو یقین کرو اپنے آپ نے آخر شاہ بابی پترا کی آگ سے ڈی اور کی کرا اوکھی گل تسی سنتے جو نہیں شیعہ الفضائل یہ بھی علی بادشاہ کرو باہر آئے بندہ مار کے کاٹو واہ واہ کیا بات اس تو اتنے تسی فضائل ہی سن دے میں آکھیا کربلا کرب و بلا کا علاج کربلا کرب و بلا کا علاج ہے کربلا عدم سے وجود کا نام ہے کربلا نہ ہونے میں ہونا ہے تھوڑی کیا بات جڑے نا جملہ تے بولے ہو تو سب مول لیا شوق کربلا نہ ہونے میں ہونا ہے کربلا کبھی نہ مرنے کا نام ہے پتا ہے میں بڑا راضی ہوں کربلا کبھی نہ مرنے کا نام کربلا پیاس کی پانی پہ فتح کا نام ہے کربلا بھوک کے جیتنے کا نام ہے
کربلا پتھروں کی شکست کا نام ہے، کربلا کردار کی حیات کا نام ہے۔ اوکھی سے نہیں ہوگی گا، بس کریے۔ کربلا کردار کی حیات کا نام ہے، کربلا نہ ہونے میں ہونے کا نام ہے۔ کرب اور بلا یہ دکھ اور مصیبت کی حالتیں ہیں، لیکن کربلا کرب اور بلا کا علاج ہے۔ آپ اس دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی اردو بولنے والے کے سر پہ قرآن رکھے، وہ شیعہ بھی نہ ہو، سنی بھی نہ ہو، مسلمان بھی نہ ہو، اردو آتی ہو اسے کسی بڑے آدمی کے گھر بھیجے، یار جا کچھ مانگ کے لیا، اور وہ وہاں سے خالی چلا آئے، اور آپ اس سے پوچھیں ہاں کچھ ملا؟ اگر اسے کچھ نہیں ملا نا، اگر وہ اردو بولتا ہے، وہ آپ کو پہلا جملہ کہے گا خاک ملا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کربلا اکیلا ٹکڑا ہے اللہ کی اس کائنات کا جہاں خاک بھی مل جائے تو شفا ہے۔ یار آج میری مدد ہی کر سکتا ہوں، میرا موڈ بھی بنیا کھلوتا اج انجو کاشف میرا دل بنیا کھلوتا، یار میری مدد ہی کر دے۔ تین گلا ہی رہندا ہے سیالکوٹ ادبی میرے سے نہ پڑھتا، لے میں پڑھ دیتی۔ کربلا وہ ٹکڑا ہے جہاں خاک بھی مل جائے۔ آج زندہ ہے علامہ ابو الحسن نقوی صاحب، مسجد جمکران ایران قم میں نماز پڑھاتے ہیں، آج حیات ہے۔ یہاں لاہور میں ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں زندگی دے، ان کی نسل جیے، ان کے بچے بڑے بڑے لکھے ہیں، مشہد اور قم میں ان کے بچے خطاب فرماتے ہیں۔ علامہ حسن نقوی صاحب آپ کے ہاں سیالکوٹ میں بھی غالباً پڑھ گئے، علامہ ابو الحسن نقوی صاحب یہاں ہوا کرتے تھے لاہور کرشن نگر میں، حالات خراب ہو گئے تو پھر مسجد جمکران قم میں نماز پڑھاتے ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ میں ان کے گھر گیا ہوں قم میں، کھانا کیا انہوں نے مجھے، دعوت کی ہے میری، میں نے کہا جی میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی بات تو سنائیں۔ کہنے لگے ایران کا ایک تاجر یہاں سے زیارات کے لیے کربلا چلا گیا، کربلا پہنچا، وہاں سے فون کیا ایران بال بچوں کو، حالات اس وقت ٹھیک تھے، گھر بیچ کے، مکان بیچ کے، سامان بیچ کے، سب کچھ بیچ کے، دکان بیچ کے کربلا آ جاؤ، آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، نہ آنا چاہو تو میں جنت سے زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ بنڈل آف تھینکس بیٹا، بہت شکریہ میرے بچوں۔ جوانی آپ کے کیا کہنے ہیں، جوانی السلام، آنا چاہو تو تمہاری مہربانی آ جاؤ، ورنہ میں جنت سے زندہ واپس گھر نہیں آ سکتا۔ یہ مجھ سے مہربانی، جیو تو سی، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ بچے مکان سامان دکان بیچ کے کربلا آ گئے، کربلا کپڑے کی دکان کر لی۔ اب قانون کیا ہے، گھر سے نکلنا ہے، پہلے حسین بادشاہ کے حرم میں جانا ہے، پھر سخی عباس کے حرم میں جانا ہے، پھر دکان پہ جانا ہے، یعنی پہلے محمد کے چین کا سلام، پھر چین کے چین کا سلام۔ کوئی تو ہو جو اس میں بولے، بابا میں نے دیکھنا تو سب، پہلے محمد کے چین کا سلام، پھر چین کے، قرآن کا واسطہ کوانٹٹی چھوڑو، کوالٹی پہ نظر کرو۔ ہاں پہلے محمد کے چین کا سلام، پھر چین کے چین کا سلام۔ ایک دن دکان پہ جا رہا ہے، گھر سے نکلا ہے، بادشاہ حسین کے حرم میں جا رہا ہے، ایک کشاب نے آواز دی، حاجی صاحب گوشت بہت اچھا ہے، لے جاؤ، آپ کے واپس آنے تک بک جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر دکاندار اور گاہک واقف ہوں تو ایسا ہوتا رہتا ہے بیٹا جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس نے حاجی کو بلایا، اس نے کہا اچھا یار 1 کلو گوشت دیتے، گوشت لے لیا، شاپر میں ڈالا، بادشاہوں کا سلام کیا، سلام کر کے دکان پہ پہنچا، نوکر کو کہا یہ گوشت گھر دے آؤ، انہیں کو سالن تیار کر کے بھیجے۔ 12 1 2 3 گھر سے روٹی نہیں آئی، نوکر کو بھیجا گھر جاؤ، ان سے کہو کھانا بھیجے، بھوک لگی ہے۔ نوکر واپس ہے، اس نے کہا جی گھر والے بلا رہے۔ گھر پہنچا، خیریت کھانا کیوں نہیں بھیجا؟ انہوں نے کہا جی گوشت ہی ایسا بھیجا آپ نے، پکتا ہی نہیں۔ صبح سے ہنڈیا چڑی ہوئی ہے، آگ لگا لگا کے تھک گئے، گوشت پکتے ہی نہیں۔ اچھا واپس شاپر میں ڈالو، ڈال کے کساب کے پاس آ گئے، لڑائی شروع ہو گئی، گوشت خراب ہے واپس کر، پیسے دے۔ اس نے کہا حاجی صاحب گوشت خراب ہوتا تو سارا بکرا بھی گیا ہے۔ کوئی اور گاہک بھی آتا، بڑھتے 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 بات خادے میں در حسین تک چلی گئی۔ ہاں فرشی جنت کے ناظم اعلیٰ نے انہیں بلا لیا، فرشی جنت کے ناظم اعلیٰ نے، آپ کے کیا کہنے بیٹا،
انہیں بلا لیا. کیا مسئلہ ہے؟ کشاب اور حاجی صاحب دونوں نے بات سنائی. خادم دربار حسین نے کہا کشاب ٹھیک کہتا ہے، حاجی صاحب آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. کشاب بھی ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں. یہ ایک وقت میں دو بندے بات کر رہے ہیں، دونوں ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں کشاب اس لیے ٹھیک کہتا ہے کہ اس نے گوشت بیچا، سال میں بکری بک گئی ہے، گوشت میں کوئی خرابی نہیں. خرابی نہیں تو پکتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی گوشت کی مجبوری ہے. بکری کا جو گوشت حسین کے حرم سے ہو کے واپس آ گیا ہے اس پہ آگ اثر کیسے کرے گا؟ حسین کے شہر کی مٹی. اتنا پڑھنا تو اتنا میں نے پڑھ لیا. بار بار اصرار تھا بھائیوں کا، میں ٹال نہیں سکا. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. بوجھ نہیں بن رہا تو 4-5 منٹ اور پڑھ لوں، اتنا ہی پڑھنا ہے. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. گھر کافیہ ہے، خاک شفا ردیف ہے. جو بار بار پلٹ کے آئے اسے عربی میں ردیف کہتے ہیں، جو بدلتا رہے اسے کافیہ کہتے ہیں. ظلم یہ ہے جنہیں ردیف کافیہ کا نہیں پتا، ان کے نام کے ساتھ ہم پتہ نہیں کبھی انیس لکھ دیتے ہیں، کبھی دبیر لکھ دیتے ہیں. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. ہر صاحب عرفان پتر میرے الویک ہر بندے دا ایک ٹیسٹ پتر نہیں ہوندہ. کوئی بندہ ایک پاں انگور تے راضی ہو جاندہ ہے، کوئی بندہ 3-4 نوانے کھا جاندہ ہے. ہاں اپنا اپنا ٹیسٹ ہوندہ. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. میرے تو ہندوانے والا بندہ راضی نہیں ہوندہ، میں 3 تربوز نہیں کھوا سکتا ایک مہینے سے. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. اتوں میں کوئی اس قسم دا بندہ پہ میں جڑا لنگر لینا ہے وہ میں آپ ہی لے جانا. ہر صاحب عرفان کے گھر خاک شفا ہے. کہنے کو تو ہے خاک مگر خاک شفا ہے. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر زاد سفر خاک. جیو تسی جیو تسی جیو زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. سر چاہو حلالیو جڑے بندے نو کروڑ فیصد پتہ ہے بھی انہوں ماں نادلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. وہ تو میرے درمیان حسین دا میں بیعت پڑھوں تیرا دل نہ بولن تے آیا تے غازی دی قسم ہے اس تو کے نہیں پڑھن لگا. زندہ ہوں تو سجدوں کا ہنر خاک شفا ہے. مر جاؤں تو پھر ذات سفر خاک شفا ہے. چاک کائنات کی مولویت میرے سامنے لے آ، مناظرہ رکھ، مباحثہ رکھ. میں کتابیں نہ منگواؤں ملتان سے، مجھے یہاں ٹھہراوے، کل تک کا ٹائم ہے. میں کتابیں نہ لے آؤں، میرا قتل معاف ہے. تو نہ مانے تیری اپنی مرضی. یہ ایک خلق ہوئی عالم افلاق سے پہلے اور یہ سارا جہاں خاک تھا اس خاک سے پہلے. اور زندگیوں میں تجھے پتروں دی او آخری حرامی کو میرا سلام ہے. اور جو دارتے بیٹھے ہو علی
पुत्र जीवन तुहाडे, जिहड़े बुजुर्ग बैठे हो नस्ल जीवे तुहाडी, जिहड़े बच्चे बैठे हो तुहाडी इज्जतदार मामा जीवन। सलाम है तुहानू। 14 की कसम है मैं राजी हो गया। ये खल्क हुई आलम अफलाक से पहले, ये सारा जहां खाक था। ये बादशाह दे आलम ते मेरा हाथ है। न मनो तुहाडी अपनी मर्जी है, मनो तो तुहाडा एहसान है। मैंने 19-20 सफर की दरमियानी रात कायनात की मालकिन के रोजे पे शाम कम से कम 40-50 इंडियन उलमा और शोरा की मौजूदगी में ये मिसरा पढ़ा है, मुझे याद ही नहीं है बाबू हुसैन शाह। मैंने 20 दफा पढ़ा, 21 दफा पढ़ा है। मुझे इंडियन शोरा कहते हैं बस भाई शौकत साहब, इसी पे ही आज की मजलिस खत्म हो गई। मैंने कहा हर खाक की किस्मत है कि वो ज़ेरे कदम है। जवानी हो गल हुई ना, बच्चे जीवन हो तुहाडे शानी शहन मैले सकते नहीं। गादी की कसम मैनू मैले सकते नहीं। हाय गरी हो हीरे की कदर जानता है, हलाली हो गाली को मानता है। निकाल के पाँच दली सवालों के रबियाज मुकालता। हर खाक की किस्मत है कि वो ज़ेरे कदम है, बस दहर में वाहिद इसी मिट्टी का भरम है। ये निस्बत औलाद मोहम्मद का करम है, जो जितना बड़ा सर है वो इस खाक पे खम। जीवो जवानी मानो, हाथ ऊंचे, तेरी बेशक तू सदके थक गए हो कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ नहीं बनती। ये निस्बत औलाद मोहम्मद का करम है, जो जितना बड़ा सर है। होता ही कौन है पप्पू शाह, हैसियत ही क्या है शौकत रजा की, कौन पूछता है शानी को। आओ मिंबर पे कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी शिया मजहब की कबूल करके, बैठक में नहीं, ड्राइंग रूम में नहीं, अपने कमरे में नहीं, अपनी गाड़ी में नहीं, मिंबर पे खड़ा हूं, सीटी बन रही है, पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूं ये खाक बहुत पाक जबीनों पे चढ़ी है। और तू होता ही कौन है, इस खाक की तस्बीह तो रसूलों ने पढ़ी। और सियालकोट दिन सलाम है मेरा, और रतिया ने हो और मेरा सलाम कबूल करो। हाथ ऊंचे, जी जावेद भाईजान, जी शान। जबान सलामत रहे। ये खाक बहुत पाक जबीनों पे चढ़ी। इस खाक की तस्बीह तो अच्छा बाबा, मैं इस मोबाइल सेट तो बड़ा तंग हाँ। ये सेल जो आया ना, मेरी दाद अद्धी हो गई। कुरान गवाह है, ऐसे ऐसे तई बंदे ने सेल च दाद देते। वाह वाह वाह। ये खाक बहुत पाक जबीनों पे चढ़ी है, इस खाक की तस्बीह तो रसूलों ने पढ़ी है। मारूफ है इस खाक की तस्बीह के दाने। बोलो सियालकोट वालों, तुम्हें नाज है अपनी उर्दू पे, तुम्हें नाज है शेर समझने की सलाहियत पे। काफिया क्या है? दाने। बोलो क्या काफिया है? दाल, अलिफ,
नून ये ने, ये है काफिया। एक ने, उसके पीछे एक ऐसा हर्फ जो साइलेंट है, जो खामोश है, जिस पे जज्म है, जिस पे सुकून है, जिस पे सुकूत है, जिसे यूं कहते हैं। उसके पीछे एक हर्फ है जिस पे जबर है, जिसे यूं कहते हैं। एक जबर, आगे एक जज्म, आगे एक ने, ये है काफिया। अब काफिया तुम बोलोगे तो मैं पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं मारूफ है इस खाक की तस्बीह के दाने, दानों में छुपे हैं कहीं बख्शिश के खजाने। शाबाश, अल्लाह इस हाथ को सलामत रखे हो मेरा बेटा, ये तो बेसाख्ता उठाएगा भी पे। जियो जियो जियो। मारूफ है इस खाक की तस्बीह के दाने, दानों में छुपे हैं कहीं बख्शिश के खजाने। इस खाक को बख्शा ही ये एजाज खुदा ने। माता जी मैंने हाय 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 कुरान की कसम बड़ी अखीर की थी। तो दाने, खजाने, खुदा, ਤੁਹਾਡਾ कोई कसूर नहीं, साढ़े ही कसूर है। असीं तुहानू सिखाया। अज खैबर दे विच साडी फरमाइश ते अज मरहब नू फड़का तुसीं को खलो रहे हो। मारूफ है इस खाक की तस्बीह के दाने, दानों में छुपे हैं कहीं बख्शिश के खजाने। इस खाक को बख्शा है ये एजाज खुदा ने। क्या यज़दान से मिल पाएंगे मिट्टी के बहाने। क्या बात है मेरे पुत्राओ, और जो दर से बैठे हो नौकर हुसैन दे, और सलाम है तो वो आखिरी अली सलाम है जी। बेटा जी जवानियां वालों, मारूफ है इस खाक की तस्बीह के दाने, दानों में छुपे हैं, बेटा मेहरबानी जीते रहो, दानों में छुपे हैं कहीं बख्शिश के खजाने। इस खाक को बख्शा ही ये एजाज खुदा ने, यज़दान से मिल पाएंगे मिट्टी के बहाने। 84 सफ़े लिख डाले हैं अल्लामा मजलिसी लहरामा ने सिर्फ इस मिट्टी पे। मुझे नहीं पता उर्दू में तर्जमा हुआ नहीं हुआ, मैं उर्दू का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बिहार अनवार की अरबी जल्द का जिम्मेदार हूँ। 84 सफ़े लिख डाले हैं मजलिसी लहरामा ने सिर्फ इस मिट्टी पे कि ये मिट्टी है क्या। लिखा अल्लामा मजलिसी ने है, पढ़ा मैंने आंखों से है, तर्जमा करके मैं तुझे सुना रहा हूँ। अल्लामा फरमाते हैं दारैन में इस खाक से जो प्यार करेगा महशर में खुदा उसका भी दीदार जी बेटा मुझे देख बेटा। केड़ा खाना अली दे पुत्रा दा बोले हाय अली। रल के हाय अली। सुभान अल्लाह, क्या बुजुर्गी है, क्या नारा है, क्या मेयार है, क्या दाद है। दारैन में इस खाक से जो प्यार करेगा महशर में खुदा उसका भी दीदार करेगा। पहले तो सरे अर्श ही अनवार तराशे। मैं तुझे तेरा बनना सुनाऊं, तू बना कैसे है। पहले तो सरे अर्श ही अनवार तराशे, अनवार की आगोश में किरदार तराशे, किरदार परखते हुए शाहकार तराशे, शाहकार समेटे तो आजादार। मेहरबानी बेटा, मेहरबानी बेटा, नजरे बद से बचे रहो, जवानी सलामत रहे, नौकरियां करते रहो बादशाह की। पहले तो सरे अर्श ही अनवार तराशे, अनवार की आगोश में किरदार। 14 की कसम है, मैं को खुशामद नहीं कर रहा। भाई जावेद निशानी ने मुझे कुछ 6 मरतबा पूछा इस मजलिस के लिए, भाईजान आप आ रहे हैं? मैंने कहा जी आ रहा हूँ, खैर तो है, ये बेयकीनी क्यों है? उन्होंने कहा नहीं यार असल और अपने एक बहुत करीबी अजीज की शादी ते जाना है, जे तू आ रहे तो फिर असी शादी ते नहीं जाते। इंजी गल मैं मिंबर हुसैन तो झूठ तो नहीं बोलता पाया। कोई कहीं से आए हुए, कोई कहीं से आए हुए, कोई कहीं से आए हुए, कोई कहीं से आए हुआ है, क्या करने आए हुए? मजलिस हुसैन सुनने, जिक्र हुसैन सुनने। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, शायद कोई ऐसा बंदा भी हो जो रतियां करीब सोया हुआ और ना आया हो, मादत के साथ मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। जो नहीं आए मुझे उनकी मजबूरी का नहीं पता, जो आए हैं आ मैं तुझे उनकी मजबूरी बताऊं। इतनी दूर दूर से इतने सारे प्रोग्राम छोड़ के क्यों आए हैं? जिस खाक भरे जिस्म में खुशबू है अज़ा की, उस खाक में चुटकी है कहीं खाक शिफा।
راضی بیٹھے ہو؟ چلو جس خاک بھرے جسم میں خوشبو ہے ادا کی، اس خاک میں چٹکی ہے کہیں خاک شفا کی، رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں۔ ایک لفظ ہے تقدیر، اسے 2 بار استعمال کر رہا ہوں۔ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں۔ کاشی بیٹا پورے پنڈال میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، اگر جوان اپنی توہین نہ سمجھے تو جوان کوئی بھی نہ بولے تو کوئی گلا نہیں، بزرگوں کو جلدی سمجھ آئے گی، جوان بولیں گے تو ان کا شکریہ ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے۔ یہ اور بزرگوں نے پوچھنا میں اس مصرع شوکت رضا پڑھیا کیے، کل میں آخری کروں، آخری مصرع پڑھوں اور راضی رہا جائے۔ لکھتے ہیں کفن پر بھی مولا مرحومین کے درجات بلند فرمائے، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں۔ شوکت بھائی کیوں کھڑے ہوئے؟ بابا جی وضو کر لیا، نماز پڑھنی ہے، سجدے گا دیو۔ بابا جی ملتان آ جاتے، میں پوچھتا ہوں مرشد کیوں کھلوتے ہو؟ یار وضو کر لیں، سجدے گا دو، نماز پڑھیے۔ کوئی ذاکر ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی سائنسدان ہے، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی کمی ہے، کوئی نجفی ہے، ابا ہے، کبا ہے، امام ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی آیت اللہ ہے، کوئی مجتہد ہے، اور اتنی سی مٹی چاہیے، سر جھکانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ بھئی میرے گھر میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اتنا میگا پتھر ہے، آپ وہاں پڑھیں نہیں، سنگ مرمر ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر مٹی چاہیے، سنگ مرمر ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر مٹی چاہیے، اس پہ سجدہ کرنا ہے۔ مولوی میں تجھے بتاؤں یہ مٹی کیوں چاہیے؟ اتنا میگا پتھر ہے، اس پہ سر نہیں جھکانا، سر جھکانا ہے سجدے گاہ پہ۔ میں تجھے بتاؤں یہ مٹی کیوں چاہیے؟ رحمان کے اوصاف کی تاثیر ہے اس میں، تقدیر بدلنے کی بھی تقدیر ہے اس میں۔ حوصلہ بنے تو بولنا، لکھتے ہیں کفن پر بھی جو تحریر ہے اس میں، اور ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے۔ جیون تو نسل جیوے تو نسل جیوے تو سلام ہو تینوں، راضی تینوں آباد رکھن۔ مولی پہ گیا گور پڑھندا آئے میری شبیر ہے اس میں، شبیر کائنات کی ہر چیز علی حق 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 سیدہ قرآن پڑھنا ہے، پڑھتا ہی سارا کنارے ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ اللہ 1000 سال زندگی دے سرکار علامہ آغا ابوالحسن صاحب قبلہ کو۔ میں بی بی کے روزے پہ مجلس پڑھ رہا تھا، 2 یا 2.5 منٹ مجھے اور رہنے۔ تسی جیو پتر جیون توڑے، نسل جیوے توڑی، اللہ تو ہم سیال کوٹ آلے ہو رشتہ عطا فرما۔ غازی گواہ ہیں، جھوٹ بولوں تو بادشاہ اپنے ذاکروں میں شمار نہ فرمائے۔ علامہ صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، جہاں یہ ملنگ بیٹھا ہے اتنا فاصلہ تھا، امامہ اتار کے زمین پر رکھ دیا، داڑھی سیدزادے کی آنسوں سے بھر ہوگی۔ 14 کی قسم میں آنسو گر کے دامن کا حصہ بننے لگے۔ وہ کہنے لگے شوکت میاں تم شاعر ہو، میں شاعر نہیں ہوں، میں ایک سیدزادہ ہوں، اور زندگی کی 35-40 سال ہو گئے مجھے ذکر مظلوم کرتے کرتے۔ اگر تم ناراض نہ ہو جاؤ تو سید تمہاری منت کر رہا، اس جملے کو بدل دو۔ میں نے کہا جی کیسے پڑھوں؟ میں نے پڑھا ہے ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ شبیر ہے اس میں۔ کہنے لگے اسے یوں کر دو، ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ ہم شیر ہیں اس میں۔ جیڑے کوئی امیر بن کے آئے ہو تو سران دے ہو، جیڑے کوئی غریب بن کے آئے ہو 2 منٹ میں زیادہ پڑھنا، 20 مہینے تفسیراً پڑھا کہ زندگی باقی تھی۔ حوصلے سے بچے اور کدے نہ روے، قرآن دی قسم ہے یہ محنت حسین بادشاہ دی، صدقے جاواں صدقے تیرے ماتم تو
وہ میرا پتر وہ عزادار گھر کا پتر ہے ماں حسین بادشاہ دی تیرے تے راضی ہوئے فرمان لگے اسے یوں کر لو ہم اس لیے جھکتے ہیں کہ تم نے بنی ہوئی سجدے گاہ دیکھی علی شاہ میں پڑھ گیا مسائل نہ میں ترلا کرنا ہے نہ میں 20 منٹ پڑھنا ہے 2 ہی منٹ میں پڑھنے نہیں میں نے کہا تم نے بنی ہوئی سجدے گاہ دیکھی ہے تم نے بنتے نہیں دیکھی کاظمی صاحب سے لے کے اس آخری عزادار تک جتنے سیدادے بیٹھے ہوئے ہو تمہیں دادی کے زخمی پہلو کی قسم ہے سید کوئی ایسا نہ ہو جو ہاتھ نہ مارے سینے پہ باقیوں کی اپنی مرضی ہے 56 سیدادیوں کی کلائیوں کا خون ہے نہیں تینوں آندھا ماتم تو کوئی امیر بن کے آگیا ہے شاباش ہو میرا پتر ماں حسین دی راضی ہوئے تو اڈے 2 منٹ میں پڑھنا ہے زیادہ اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے تمہیں اللہ میرا چاند میں پڑھ دوں گا یہ سیالکوٹ ہے سیالکوٹ والے مشکل بات نہیں سنتے پھر یہ نہ کہنے شوکت بھائی آپ نے کیوں پڑھ دیا اتنا مارا ہے شمر نے شام غریبہ علی و بطول کی بیٹیوں کو اتنا مارا ہے شمر نے شام غریبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں مجھے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں غلط پڑھوں جو بندہ اس جملے پہ ہاتھ نہ مار سکے سینے پہ اسے حکم دے رہا ہوں علی کی بیٹی سے معافی مانگے بی بی میرے پاس ہاتھ تھا اور میں نہیں مار سکا اتنا مارا ہے شمر نے غازی کی بہنوں کو شام غریبہ سے لے کے قبر کی رات تک علی کی کوئی بیٹی قبر کے بال نہیں سو سکی جب کہیں قبر لگتی تھی تازہ خون شروع ہو جاتا تھا اکبر کی پالنے والی فرات کی طرف منہ کر کے فرماتی تھی عباس اور میرا لہو نہیں رکتا اور غازی میں زخمی ہوں جی آئے حسین یا زہرا آدھا منٹ اور پڑھنا میں نے ختم ہوگی مجلس تیری جوانی سلامت ہاتھ نہیں باندھنا مجھے ممبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا یہ بچہ سید ہے یا غیر سید مجھے ہاتھ باندھ کے تک بس کر اچھا میں پڑھتا نہیں تو میرے سوال کا جواب دے دے اور میں جا رہا ہوں 14 صدیوں کے بعد تو سن نہیں سکتا جب شمر مار رہا تھا سجاد کہاں تھا جب شمر مار رہا تھا باقر کہاں تھا اور یہاں 40 سال خون روتا رہا ہے سجاد کہتا رہا میں دیکھتا رہا شمر میری ماں کو کبھی تماچے مارتا رہا ماتم کر رہا کبھی دادی آنے سید آتے ہو نہیں سننا غازی دی قسم ہے ویک تے صحیح اے جڑے روندے پہلے یہی تے میں آکھیا یہ آنکھ چ رونا ہے اے ویک اے ہنج ہے میری آنکھ چ راضی نہیں بخوش خیر میں قرآن کی قسم ہے نہ بدیا تو برداشت نہیں ہونا اچھا چلو یہ تو آدھا انجی دے لیتے چلو 31 برس ہو گئے مجھے پڑھتے پڑھتے میں 9 مرتبہ کم گیا ہوں میں 2 مرتبہ کربلا گیا ہوں میں نجف گیا ہوں میں شام گیا ہوں میں 31 برس سے پڑھ رہا ہوں 11 محرم کو قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا سار نیزوں پہ سوار ہو گئے نیزہ کسی سواری کا نام ہے یہ تم جو چپ کر گئے ہو مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی مجلس میں یہاں چھوڑ رہا ہوں جتنے سیدادے بیٹھے ہو تمہیں واسطہ دے رہا ہوں حسین بادشاہ کی شہادت کا تم ہاتھ مارنا باقی تھکے تو میں ذمہ دار نہیں آج 31 برس بعد رتیہ سیدہ پاکستان سیالکوٹ کی مرکزی بارگاہ میں کھڑے ہو کے شوکت والا پوچھ رہا ہے کوئی بندہ مجھے بتائے یہ سر نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے 2 ہی طریقے ہیں یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے اور غازی کی قسم ہے
کے سر میں نیزہ مارا